رحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا ودون الجهر بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق اللہ مولانا العظیم. برادران ملت، عزیزان محترم، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جو واحد و یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. ہزاروں درود و سلام نبی مکرم رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہزاروں درود و سلام حضور امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، اور خاتمین علیہ الصلوۃ والسلام کے آل و اصحاب پر. عزیزان محترم، تعلیمات امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سلسلہ، جو میلاد مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک و مسعود موقع کی مناسبت سے، اس ماہ مبارک سے، یعنی جمادی الاول کے پہلے جمعے سے آپ مسلسل تعلیمات مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت کر رہے ہیں. خصوصاً حدود کسب پر، جو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن و حدیث اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو حدود مقرر فرمائے ایک کاسب کے لیے، ان پر آپ مسلسل خطاب کو سن رہے ہیں. گزشتہ جمعہ عشر پر، جو 5ویں حد ہے، اور 6ٹھی حد کاسب کے لیے ان رولز پر، ان ہدایات پر عمل پیرا ہونا ضروری و لازمی ہے. اور وہ 6ٹھی حد ہے صحبت صادقین، اور 7ویں حد ہے ہر 2 وقت کی حفاظت کرنا، یعنی ذکر دوام میں اپنے آپ کو ذکر خدا میں مشغول رکھنا، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا. خصوصاً 2 اوقات ایسے ہیں جن کی بڑی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہے. یہ سمجھنا کہ وہ 2 اوقات فجر سے طلوع آفتاب تک، عصر سے غروب آفتاب تک، یہ طریقہ صرف مہدویوں کا ہے، مہدویوں کے پاس یہ عمل ہے. آپ تلاش کریں تو پتہ چلے گا، قرآن پاک کی جو آیت میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، اس کے اندر انہی 2 اوقات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وہ 2 اوقات
فجر سے طلوع آفتاب تک، عصر سے غروب آفتاب تک۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نماز فجر طلوع آفتاب تک ذکر خدا میں اپنے آپ کو مشغول رکھا، یہاں تک کہ پوری طرح سورج جب نکل جاتا ہے طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد اشراق کی نماز کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ اور اس کے تعلق سے فرمایا، سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 1423 ہے، کتاب الادب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اور عصر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ وہ اوقات ہیں جس میں اگر کوئی اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو چار زانوں بیٹھ کر خدا کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے تو یہ مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ عمل دنیا اور علائق دنیا جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام چیزوں سے محبوب یہ چیز مجھے ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بعد نماز فجر طلوع آفتاب تک ذکر اللہ میں اپنے آپ کو مشغول رکھے گا اور اس کے 20 منٹ بعد اشراق کی نماز کو ادا کرے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کامل عمرہ اور ایک کامل حج کا ثواب اس کا نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو ذکر خدا میں بیٹھنے کا جو بزرگان دین کا، خصوصاً قوم مہدویہ کے بزرگان دین کا یہ جو عمل ہے، یقیناً یہ قرآن و حدیث سے ہٹا ہوا عمل نہیں ہے۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ قرآن و حدیث سے ہٹی ہوئی کوئی بات مہدی موعود علیہ السلام نے پیش نہیں فرمائی۔ اور مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی ان دو اوقات کی حفاظت کرتا ہے گویا اس کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ ایمان کے سلامتی کی گارنٹی خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے دی ہے۔ چنانچہ یہ جو ذکر خدا ہے، خصوصاً ہمارے پاس جو ذکر خفی کی جو تعلیم ہے جو اپنے اپنے پیر و مرشد سے ہمیں ملتی ہے، اسی کا ذکر اس آیت میں بھی موجود ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 کا ترجمہ آپ اٹھا کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل ہی دل میں، فی نفسی کا، اپنے دل ہی دل میں یاد کرو۔ بتائیے یہ طریقہ سوائے مہدویوں کے کسی اور کے پاس آپ کو نہیں ملے گا۔ دل ہی دل میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر آتی جاتی سانسوں میں اللہ کے نام کو، اللہ کے ذکر کو بسائے ہوئے رہتے ہیں۔ وہ سانس نہایت بابرکت اور مبارک والی سانس ہے جو اللہ کے ذکر کے ساتھ اندر جا رہی ہو، اللہ کے ذکر کے ساتھ باہر نکل رہی ہو۔ اور یقیناً انسان کی زندگی کا دار و مدار انہی دو سانسوں کے اوپر ہے۔ یہ جو سانسوں کی لڑی ہے، ایک وہ جو ہم بطور آکسیجن کے ہم اندر لیتے ہیں، جب چھوڑتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم چھوڑتے ہیں۔ انہی دو سانسوں پر انسان کی زندگی کا دار و مدار۔ یہ آتی جاتی سانسیں، ان کا سلسلہ ٹوٹ جائے،
یہ چند لمحوں کے لیے رک جائیں تو انسان موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے. خصوصاً اس وبا کے دور میں آپ کو آکسیجن کی کیا اہمیت، جو اللہ تعالیٰ نے مفت میں ہمیں پیدا ہونے سے لے کر خبر کے گڑے میں جانے تک مفت میں دے رکھا ہے یہ نعمت. آکسیجن کی قلت کی وجہ سے کئی اموات ہوئے ہیں اس وبا کے زمانے میں، آپ جانتے ہیں. تو وہ آکسیجن جس کی اہمیت اس بیماری نے آج ہمیں بتائی ہے کہ یہ سانس بہت انمول نعمت ہے، انہی پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے. اندر لی ہوئی سانس اندر ہی رک جائے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو آپ باہر نہ چھوڑ پائیں، تب بھی آپ ایک مردے کے نام سے یاد کریں گے، میت کے نام سے ہمیں یاد کیا جائے گا، انسان کے نام سے یاد نہیں کیا جائے گا، نام لے کر نہیں پکارا جائے گا. اسی طرح سانس جو ہم نے لے رکھی ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑنے کے بعد آکسیجن ہم نہیں لے پا رہے ہیں، کبھی بھی ہمارا جسم ناکارہ مردہ میت کے نام سے ہمیں یاد کرتے ہیں. تو گویا انہی دو سانسوں پر ہماری زندگی ٹکی ہوئی ہے. اس کی حفاظت کی بہترین تعلیم، اس کو کیسے اس کی حفاظت کرنا ہے، یہ مہدی موعود علیہ السلام نے سکھایا. اسی لیے آپ کا فرمان ہے کہ ہر وہ سانس جو خدا کے ذکر کے بغیر اندر جا رہی ہو، اس خدا کے ذکر کے بغیر باہر نکل رہی ہو، وہ سانس تمہارے لیے حلال نہیں بلکہ مردار ہے، مردار ہے تمہارے لیے. کتنے سخت پیغام ہے مہدی موعود علیہ السلام کا. تو ایک کاسب کے لیے جو حدود بیان فرمائے، جس کی 6 حدوں کو آپ نے مسلسل جمعہ کے خطبات میں سنا، 7ویں حد یہ ہے کہ کاسب، ایک بزنس مین، ایک تاجر، تجارت کرنے والا اپنے کسب کے ساتھ ساتھ ان حدود پر عمل پیرا ہو جائے تو اس کی تجارت بھی عبادت کہلائے گی. اس کا کمانا، اس کا محنت کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، خون پسینہ ایک کرتے ہوئے حلال روزی کو کمانا، یہ بھی اس کے لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے برابر اس کے لیے جو ہے عمل ہوگا، اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یہ بھی عبادت کہلائے. تو ان 2 اوقات کی پابندی، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فی نفسی کا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل ہی دل میں، تضرعا و خفیہ، اللہ کا خوف لے کر، عاجزی و انکساری کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ اللہ کو پکارو. اور دون الجہر، پست آواز بھی سنائی نہیں دینا بازو بیٹھے ہوئے شخص کو. بالغدو والآصال، صبح میں بھی، آصال رات میں بھی. غدو کہتے ہیں صبح کو، آصال کہتے ہیں شام کو. صبح میں بھی اللہ کو یاد کرو، شام میں بھی اللہ کو یاد کرو. اور یاد کرتے ہوئے ان ہدایات پر سختی سے عمل پیرا ہو کہ دل ہی دل میں تمہیں یاد کرنا ہے. بلند آواز سے ہاتھ میں تسبیح لے کر من کے تسبیح کے گنتے جا رہے ہیں، نہیں. تضرعا و خفیۃ ودون الجہر، پست آواز، بلند آواز سے نہیں، جہری آواز سے نہیں، دھیمی آواز، وہ آواز بھی نہیں، بلکہ یہاں تک مہدی موعود علیہ السلام نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ بازو بیٹھے ہوئے شخص کو پتہ نہ چلے، وہ سمجھے کہ آپ خاموش بیٹھے ہیں. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور کہیں غافلوں میں سے نہ ہو جانا، غافلین میں سے نہیں ہونا. اگر تم اللہ کو یاد نہیں کرو گے یقیناً تم غافل ہوگے، غافلوں میں تم کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہیں غافل نہ ہو جانا اللہ کے ذکر سے. تو ایک کاسب کے لیے، کسب کرنے والے کے لیے 7ویں حد یہ ہے
کہ وہ ہمیشہ ذکر کرے، 2 وقت کی خصوصاً پابندی کرے، ایک فجر سے طلوع آفتاب تک، دوسرا عصر سے غروب آفتاب تک۔ یہ اوقات جو بنائے گئے ہیں، حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہی 2 اوقات میں یہ زمین کا نظام سنبھالنے والے فرشتے چینج ہوتے ہیں۔ صبح کے فرشتے وہ جو ہے وہ طلوع فجر کے موقع پر آ جاتے ہیں، ایک بیچ آتی ہے فرشتوں کی، اور پورے دن کو وہ اپنے قابو میں رکھتے ہیں، کنٹرول میں رکھتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور ان کا کام غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ غروب آفتاب سے دوسرے فرشتے، ان کی ایک جماعت آتی ہے، وہ پوری رات فجر تک، طلوع فجر تک ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو حدیث میں آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جب صبح آتے ہیں تو تب بھی بندوں کو ذکر کرتا ہوا پاتے ہیں، جب شام کو جب وہ جاتے ہیں تب بھی وہ ذکر کرتا ہوا پاتے ہیں، اور شام کے فرشتے وہ جب رات میں آتے ہیں، شام کے وقت آتے ہیں، وہ ذکر میں بندے کو موجود پاتے ہیں۔ جب وہ صبح چھوڑ کر ہمیں جاتے ہیں جب بھی وہ ذکر کرتا ہوا پاتے ہیں۔ اسی لیے جب وہ جاتے ہیں اللہ کے پاس، اللہ پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں تو نے پایا، کیا کر رہے تھے وہ میرے بندے؟ اللہ کو تو پتا ہے، عالم الغیب ہے، باوجود اس کے اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کس حالت میں تم چھوڑ کر آئے؟ تو صبح کے فرشتے، دن والے فرشتے، وہ بھی کہتے ہیں یہ ذکر میں تھا۔ رات سنبھالنے والے فرشتوں کی جماعت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ذکر میں پایا۔ گویا دن رات 24 گھنٹے ایک ذاکر بن کر وہ زندگی گزار رہا ہے، یہ گواہی فرشتے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ رہو، تم گواہ رہو، وٹنس بن جاؤ، تم گواہ بن جاؤ کہ تم نے بندوں کو، میرے بندوں کو جب گئے تب بھی ذکر میں پایا، جب چھوڑ کر تم آئے میرے پاس تب بھی ذکر میں موجود پایا۔ اور دوسری جو جماعت گئی فرشتوں کی، انہوں نے بھی اس کو جب گئے وہ ذکر میں تھے، جب وہ واپس آئے میرے پاس تب وہ ذکر میں تھے۔ گویا وہ دن بھر 8 پہر اللہ کو یاد کرنے والے بن گئے ہیں۔ ان کے زندگی کے شب و روز، دن اور رات وہ ذکر میں مشغول ہیں۔ ان کا اجر میں اپنے دیدار سے نوازوں گا، میں اپنا جلوہ انہیں دکھاؤں گا جب وہ میرے پاس آئیں گے۔ میری طلب میں، میری تڑپ میں، میرے دید کی چاہ میں وہ دن میں بھی مجھے یاد کر رہے ہیں، رات میں بھی مجھے یاد کر رہے ہیں، اور تم گواہ ہو، لہٰذا میں کل قیامت کے دن اپنا جلوہ انہیں دکھاؤں گا۔ حضرات محترم، یہ 7ویں حد ہے۔ 8ویں حد یہ ہے کہ ملامت ہمیشہ بر ذات خود کند۔ ایک قاصد کے لیے جو 10 حدیں بیان فرمائی ہیں، اس میں سے 8ویں حد یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی ذات پر ملامت کرتا رہے، اپنی ذات کو نیچا دکھائے، کم تر سمجھے اپنے آپ کو، ہر کسی سے، چھوٹے سے چھوٹے شخص سے بھی اپنے آپ کو کم تر سمجھے کہ میں اس سے بھی کم تر ہوں۔ ملامت کرنا، اپنے آپ کو کم سمجھنا، اپنے آپ کو عاجزی و انکساری کے اس جو ہے مقام پر لانا، یہ انبیاء کرام کا وتیرہ تھا، ان کا طریقہ تھا، ان کا شیوا تھا، اولیاء کرام کا یہی طریقہ تھا، بزرگان دین کا یہی طریقہ تھا۔ اور ہمارے قوم مہدویہ کے تمام بزرگان دین کی آپ فہرست کو، ان کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں، پتہ چلے گا کہ کسی بھی بزرگ نے اپنی انا، اپنی شہرت، اپنا نام و نمود، خود پسندی، یہ وصف ان کے اندر دور دور تک بھی نہیں تھا۔ اپنی ذات پر وہ ملامت کرتے تھے، اپنے آپ کو ہر کسی سے کم تر سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ ہے انبیاء کرام کا۔ آپ زندگی انبیاء کرام کی سیرت کو اٹھا کر پڑھیں، پتہ چلے گا انبیاء کرام بھی اپنی زندگیوں میں ہمیشہ اپنے آپ پر ملامت کرتے تھے۔
جب بارش نہیں ہوتی، ایک بزرگ اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، لوگوں نے آ کر اللہ والوں سے کہا، شاید غالباً حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہے، ان سے آ کر کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا فرمائے۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ گناہ جب زیادہ ہو جاتے ہیں، گناہ گار بندہ جب روئے زمین پر ہوتا ہے، جس محلے میں جس جگہ، وہاں اللہ کی رحمت نہیں برستی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے ایریے میں، پورے علاقے میں میرے سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں ہوگا، حالانکہ وہ اللہ والے ہیں، دین اسلام کی رہبری کر رہے ہیں، لوگ ان کے کئی فالوورز ہیں، کئی مریدین ہیں، باوجود اس کے کسی اور پر انگلی اٹھانے کے۔ آپ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں میرے سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں ہوگا، اس لیے میں چند دن کے لیے میں یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاتا ہوں تاکہ اللہ کی رحمت برسے۔ کیا اپنے آپ میں عاجزی، انکساری، اپنے آپ پر ملامت کرنا۔ اسی لیے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کاسب کے لیے 8ویں جو حد بیان فرمائی، ملامت ہمیشہ بر ذات خود کنت، اپنی ذات پر کریں ملامت۔ اور یہ صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو ایسا فنا کر چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے فرمایا تھا، اگر کوئی زمین پر چلتی پھرتی لاش کو دیکھنا چاہے ابو بکر کو دیکھ لیں۔ آپ خوف خدا میں، خشیت الہی میں اپنے آپ پر ملامت کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے کہتے، کاش مجھے اللہ تعالیٰ بحیثیت انسان بنایا نہ ہوتا، کسی مومن کے بدن کا بال بن کر میں آ جاتا، ایک کنکر بن جاتا، میں پتھر بن جاتا، کاش مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی نہ دیا ہوتا، مومن کے بدن کا بال بنتا میں۔ یہ اپنے آپ کو فنا کرنا، اپنی تکبر، انا، غرور اور میں کو ختم کرنے کا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی فتوحات حاصل ہوئے، ملک شام، قیصر و کسریٰ کے محلات آپ کے دور خلافت میں فتح ہوئے۔ جب غرور، اب تکبر پیدا ہوا ذہن میں، خیال یہ آیا کہ میں بہت بڑا انسان ہوں، میرے دور خلافت میں کیا اسلام کو کیا فتوحات مل رہی ہیں۔ منبر پر چڑھے اور کھڑے ہو کر کہا، اے عمر، تو اسی ماں کا بیٹا ہے جس کی ماں کچا گوشت چبایا کرتی تھی۔ غربت کی نشانی تھی۔ اور پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت حذیفہ کو چند نام بتائے تھے منافقوں کے، فہرست لکھوائی تھی، یہ لوگ منافق ہیں، ان سے بچ کر رہنا، بہت بڑے منافق ہیں یہ۔ ہمارے پاس آئے تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر مر مٹنے والے، دین پر مر مٹنے والے، اسلام پر مر مٹنے والے، اسلام کے حامی و مددگار ہم ہیں، یہ سب کچھ کہتے ہیں۔ جب مشرکین اور کفار کے پاس جاتے ہیں تو یہاں کی تمام باتیں وہاں جا کر پہنچاتے ہیں اور وہاں جا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ منافقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حذیفہ کو نام دے دیے تھے فہرست، یہ لوگ منافق ہیں، یہ سب سے بڑا مکار منافق، اس کا نام نوٹ کر لو۔ بہت سارے نام بتائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے، دوسرے خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا کیا بشارتیں عمر فاروق کو نہیں ملی۔ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اس سے بڑی بشارت کیا چاہیے۔ یہ تمام بشارتیں ملنے کے باوجود ایک مرتبہ حذیفہ کے پاس جاتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، حذیفہ، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، رسول اللہ کا تمہیں واسطہ میں دیتا ہوں، جو فہرست حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام جو لکھائے ہیں، کیا اس حقیر بندے کا بھی نام اس میں موجود ہے؟ میرا نام کہیں منافقوں کی فہرست میں تو نہیں ہے، بتاؤ۔ تو حضرت حذیفہ رونے لگتے ہیں، یا امیر المؤمنین، آپ
جلیل القدر صحابی ہیں آپ، حضور کے دوسرے صحابی ہیں، امیر المؤمنین ہیں آپ، کیا کیا خطابات سے اللہ نے آپ کو نہیں نوازا؟ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ منافقوں میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ تو ایسے اپنے آپ کو ختم کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شمس میں فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 9 ہے، اللہ فرما رہا ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ جو ہے کامیاب ہو گیا۔ اور سورہ قیامہ میں اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی۔ اللہ ملامت کرنے والے نفس کو پسند فرماتے ہیں۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ، تیسرا نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ اس کو کہتے ہیں جو انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرے، کھینچے گناہوں کی طرف، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ نفس لوامہ اس نفس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ اپنے آپ پر ملامت کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، فقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کو بادشاہ سمجھتا ہے، غنی سمجھتا ہے۔ تکبر اس کے پاس دور دور تک بھی نام و نشان تکبر کا، میں پنے کا نہیں رہتا۔ عاجزی ہوتی ہے اس کے پاس، انکساری ہوتی ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ تو یہ نفس لوامہ ہے۔ اور پھر نفس مطمئنہ، اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جو اطمینان بخش نفس ہوتا ہے اس کو نفس مطمئنہ کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یاد فرماتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو نفس ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی نفس نے شیطان کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے روکے رکھا، یہی نفس تھا۔ نفس کی سنتے ہوئے شیطان جو معلم الملائکہ تھا، ابلیس، وہ شیطان بننے سے پہلے، ابلیس بننے سے پہلے معلم الملائکہ، کیا ہے؟ ملائکہ کو، فرشتوں کو پڑھانے والا، تعلیم دینے والا، ایسا اللہ کا مقرب تھا وہ۔ اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کر، تو اس نے کہا، اپنے نفس کی سنی، نفس نے اس کو بہکایا، کہا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، آدم مٹی سے، مٹی کے پتلے کو میں سجدہ کرنا نہیں کروں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لعین و مردود قرار دے دیا قیامت تک کے لیے، اور اس کو مہلت بھی دے دی، جا جس کو بھٹکانا چاہتا ہے بھٹکا، لیکن جو میرے اپنے ہیں وہ تیرے مکر و فریب میں آنے والے نہیں ہیں، ہمیشہ وہ مجھ سے ڈرتے رہیں گے اور میرے بھیجے گئے رسولوں پر وہ ایمان لائیں گے، کتابوں پر وہ ایمان لائیں گے اور صحیح راستے پر چلتے رہیں گے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں نفس باقی فساد باقی، جہاں نفس ہے وہاں فساد ہے، فتنہ ہے۔ جہاں نفس نہیں ہے، یعنی میں پنا نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، خود پسندی نہیں ہے، وہاں فساد بھی نہیں ہے، فتنہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ مہدی مسلم فرماتے ہیں دل کو اپنے پاک رکھ، کپڑوں کو دھو یا نہ دھو، دل کو اپنے پاک رکھ، کپڑوں کو دھو یا نہ دھو۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایسی نیند نہ سو خدا سے تم غافل نہ ہو جاؤ، ایسی نیند ہرگز ہرگز مت سو۔ تو گویا یہ اپنے آپ کو ختم کرنا، یہ بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا۔ ملامت برذات خود کنت، یہ 8ویں حد ہے۔ 9ویں حد یہ ہے اذان کے بعد کام نہ کرے، کام کرے گا تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک قاصد کے لیے 9ویں حد، کتنی سخت حدود ہیں۔ اسی لیے میں نے بار بار آپ سے کہا کہ ایک ایک کر کے آپ 10 حدوں کو بھی ایک ساتھ اپنی جو ہے قاصد زندگی میں، قاصبانہ زندگی میں لا نہیں پائیں گے، ایک ایک کر کے لا سکتے ہیں، ایک ایک کر کے لا سکتے ہیں۔ 9ویں حد یہ ہے کہ اذان کے بعد کام کرنا جائز نہیں ہے۔ کام کرے گا
تو وہ کمائی اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ کتنا سخت حکم ہے۔ اور اسی ضمن میں آپ نے گزشتہ جمعہ شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا، شاہ نظام کا واقعہ سنا، شاہ دلاور کا سنا، بہت سارے ایسے سانے مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آپ نے سنا۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کا یہ سختی کے ساتھ شریعت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہونے کا یہ جو آپ نے پیغام جو دیا، خود عمل کرتے ہوئے دیا، یہاں تک کہ کھانا صحنت میں سے اٹھاتے، اذان کی آواز سنتے تو اٹھایا ہوا لقمہ بھی دوبارہ صحنت میں ڈال دیتے۔ یہ طریقہ تھا مہدی موعود علیہ السلام کا۔ تو گویا یہ اذان کے بعد خصوصاً تو یہ ہر نماز کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ صرف جمعہ کے لیے، لیکن جمعہ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بطور تمثیل کے رکھوں گا۔ ورنہ یہ ہر نماز کے لیے، جب بھی اذان کہی جائے، اذان کے بعد اپنی تجارت کو موقوف کر دے، روک دے، اور فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آئے۔ جیسے سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا خُشِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور پھر پہلی آیت کو اس سے پہلے کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں بلایا جائے، ندا دی جائے، پکارا جائے تمہیں آؤ نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف دوڑو۔ دوڑنے کا حکم ہے، چلنے کا بھی نہیں۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، زرع البیع، خرید و فروخت، بیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان جاؤ تو یہ تمہارے لیے چیز بہتر ہے۔ کون سی؟ کہ اذان کے ساتھ اپنے کاروبار کو، تجارت کو بند کر دینا اور دوڑتے ہوئے اللہ کی بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے مسجد کو آ جانا۔ یہ اگر تم اس کی حقیقت کو سمجھ گئے، جان گئے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان گئے تو۔ پھر فرمایا فَإِذَا خُشِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز پڑھ چکو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ۔ اللہ کی زمین ہے یہ کائنات، یہ جو زمین ہے اس پر پھیل جاؤ، اللہ رزق تمہارا کہیں نہ کہیں رکھا ہے۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ سورہ جمعہ آپ اٹھا کر ان آیتوں کا ترجمہ پڑھیں، من نوعن آپ ترجمہ پڑھیں، اس کے تفسیر کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ مدینہ منورہ کا یہ مشہور و معروف واقعہ، اس کے بعد کی جو آیت وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یہ آیت کا شان نزول، یعنی یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس کے ضمن میں ایک واقعہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ جمعہ کا وقت تھا، مدینے میں سخت قحط سالی تھی، لوگوں کے پاس مال تھا، پیسہ تھا، لیکن غلہ نہیں تھا، اناج نہیں تھا کسی کے پاس، اور بہت دنوں سے غلہ یعنی اناج لے کر آنے والا قافلہ نہیں آیا تھا مدینے میں۔ لوگ انتظار میں تھے، مال رکھے ہوئے تھے، پیسہ رکھے ہوئے تھے، درہم و دینار، جو ہی مال لے کر، اجناس لے کر، غذا لے کر جو ہے وہ قافلہ آئے گا مدینہ، فوراً جا کر ہم مال خریدیں گے، وہ اناج خریدیں گے۔ اس نیت سے لوگ پیسے رکھے ہوئے تھے، مدینے کے صحابہ سب موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا موقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے منبر پر کھڑے ہو کر۔ ایسے میں پہلے تجارتی قافلے آیا کرتے تھے، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا آئس کریم کی گاڑی، پانی پوری کی گاڑی، چور موری کی گاڑی جب آتی ہے محلے میں تو وہ جو برتن ہوتا ہے اس میں چمچ ڈال کر مارتا ہے، اس کو آواز دیتا ہے، پکارتا ہے اور پھر آواز بھی دیتا ہے، اس کٹورے میں چمچے سے مارتا ہے جس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے،
جس کو سن کر بچے دوڑ کر جاتے ہیں، آئس کریم والا آیا، چورمری والا آیا، پانی پوری والا آیا، جا کر پانی پوری وغیرہ خریدتے ہیں. یہ آج بھی یہ طریقہ. اس وقت آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تجارتی قافلہ جب آتا مدینہ تو دف بجاتے تھے. جو دف ہوتا تھا وہ بجاتے زور زور سے، جس کی آواز سن کر لوگ گھروں سے باہر نکل کر مال خریدتے تھے، اجناس خریدتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، ایسے میں وہ قافلہ آیا اور اس نے دف بجایا. جو ہی دف کی آواز سنی، جو چھوٹے چھوٹے جو صحابہ بھی ایمان لائے تھے، بڑے کبار صحابہ نہیں گئے، بہت سارے صحابہ اٹھ کر اناج خریدنے کے لیے دوڑ پڑے، مسجد سے باہر نکل گئے اور جا کر اناج خریدنے لگے. اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، اللہ کو یہ طریقہ صحابہ کا پسند نہیں آیا. فوراً آیت نازل فرما دی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب تجارتی قافلہ آتا ہے، دف بجاتا ہے، اس کی آواز سن کر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کھڑا کھڑا چھوڑ کر وہ چلے جاتے ہیں. آپ کھڑے ہیں خطبہ دیتے ہوئے، خطبہ آپ بیان کر رہے ہیں، آپ کو کھڑا رہ کر دیکھتے ہوئے بھی لوگ اناج خریدنے جا رہے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ ان کے اوپر عذاب ایسا اگر وہ آئندہ کرے یہ عذاب نازل ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختصر چند صحابہ جو بڑی بڑی عمر کے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ورنہ پورے کے پورے مسجد کے باہر جا کر اناج خریدنے میں مشغول ہو گئے تھے. تو یہ آیت اتری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، جو بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جو آواز سن کر بھی قافلے کا نہیں گئے تھے، ان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، تمہاری برکت سے اللہ نے آج مدینے والوں پر رحم کیا ہے. اگر تم بھی اٹھ کر چلے جاتے پتھروں کی بارش ہوتی اللہ کی طرف سے. اللہ نے مجھے ابھی بھی وہی نازل فرمائی ہے، اگر تم بھی اٹھ کر مجھے کھڑا ہوا بیان کرتا ہوا دیکھ کر، باوجود اس کے اگر تم چلے جاتے اناج خریدنے، آج اللہ کی طرف سے اتنا خیر نازل ہوتا پورے مدینے پر پتھروں کی بارش ہوتی جس سے تم نیست و نابود ہو جاتے. تمہاری برکت سے ان کو اللہ نے بچایا ہے، ورنہ اللہ نیست و نابود کر دیتا. تو گویا یہ جو نماز کے اوقات میں تجارت ہے، اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے انہی آیتوں کو دلیل کے طور پر رکھتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، کہ ایک کاسب کے لیے، ایک مومن جو کسب کرتا ہے اپنی بیوی بچوں کا کے لیے رزق حلال کا انتظام کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے، اس کے لیے چاہیے کہ وہ 9ویں حد جو ہے وہ یہ کہ اذان کے بعد کام نہ کرے، کام کرے گا تجارت کرے گا اس کے لیے وہ حلال نہیں ہے. اور 10ویں حد یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے، جھوٹ نہ بولے اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرے، جو ممنوع قرار دیا ہے اس سے بچ جائے. یہ 10ویں حد مہدی موعود علیہ السلام نے فرمائی. اور قرآن پاک میں فرمایا، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، جھوٹ بولنے والوں پر، جو اپنی تجارت میں غلط مال کو بھی اچھا مال بنا کر بتا کر جو ہے سامنے والے کو اس میں کوئی فالٹ اگر ہے اس کو چھپاتے ہوئے بیچنا، یہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے، اس کا شیوا نہیں ہے یہ مومن کا. بلکہ جو اللہ کے رسول پر ایمان لاتا اس سے ڈرتا ہے، اس کے لیے چاہیے کہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، سچائی پر اپنی تجارت کرے، سچ بول کر نقصان بھی ہو جائے سچ بولے، اس فائدے سے وہ نقصان بہتر ہے جو سچ بول کر اٹھاتا ہے. وہ نفع جو جھوٹ بول کر حاصل کیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناگہانی آفات میں وہ مال خرچ ہو جاتا ہے، اس کو نہیں لگتا وہ مال اچھے کاموں میں نہیں لگے گا، بلکہ بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں. جیسے وہ آیا وہ ناپاک مال ویسے ہی برائیوں میں، بیماریوں میں ختم ہو جائے گا. اسی لیے مہدی موعود السلام نے 10ویں حد یہ بیان فرمائی کہ جھوٹ نہ بولے اپنی تجارت میں،
اور جو امر الہی ہے، جو حکم خدا ہے، اس پر عمل کرے، ممنوعات سے بچے، یعنی جن جن چیزوں کو اللہ نے قرآن مجید میں ممنوع قرار دیا ہے، منع کیا ہے، روکا ہے، جن جن چیزوں سے، اس سے رک جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے باری تعالیٰ ہم تمام کو ان خصوصاً کاسب برادری کو ان 10 حدود پر جو آج ختم ہوئے ہیں، اس پر عمل پیرا ہونے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ رسول مہدی علیہ السلام کے زیر سایہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔